أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سامعین محترم، میں نے قرآن کریم 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیات آیت نمبر 23 اور 24 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ رب العزت نے والدین کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا طریقہ اور سلیقہ اور ان کے سامنے نگاہیں جھکا کر رکھنے کا ذکر فرمایا ہے۔ والدین وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی خدمت کا تذکرہ اللہ کریم نے اپنی عبادت کے فوراً بعد فرمایا ہے۔ فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ لوگوں، آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کی خدمت کی جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کی دیکھ بھال کی جائے، ان کی خدمت کی جائے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اے انسان، تیرے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے اور کوئی ینگ جوان ہو اور وہ بڑھاپے کی وجہ سے تمہیں کچھ کہہ دے، تیری اصلاح کے لیے، تجھے سمجھانے کے لیے، تیری بہتری کے لیے، تجھے اچھا لگے یا برا لگے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے آگے سے تو نے اف بھی نہیں کہنا، دوسرے لفظوں میں کچھ بھی نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں ڈانٹنا بھی نہیں، ان پر سختی نہیں کرنا۔ جیسے آج کل ہمارا ماحول ہے، امی آپ کو کیا پتا، ابو آپ کو کیا پتا، ارے وہ امی وہ ابو جنہوں نے تیرے بچپنے سے لے کے تجھے جوان کیا، آج تو چلنے پھرنے کے قابل ہوا، تیرا دنیا میں معاشرے میں انہوں نے تعارف کیا کرایا اور تجھے پڑھایا لکھایا سکھایا، تجھے ڈاکٹر بنایا انجینئر بنایا، اور آج تو کہتے ہیں تمہیں کیا پتا،
فرمایا کہ ان کے آگے نمبر 1 اف بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما، اپنے والدین کو ڈانٹنا بھی نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور جب بھی والدین سے اے انسان تو بات کرے تو بڑے ہی نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تیرے سخت لہجے سے تیرے والدین کو تکلیف پہنچے اور تیرے لہجے سے لگے کہ تو انہیں ڈانٹ رہا ہے۔ فرمایا نہیں، بڑے نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اے انسان ان کی خدمت کے لیے اپنے پہلو کو، اپنے بازو کو جھکا دینا، ان کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، کپڑے اچھے صاف ستھرے دینا، کپڑے نہیں پہن سکتے تو پہنانا، کھا نہیں سکتے تو کھلانا، پی نہیں سکتے تو پلانا، حتیٰ کہ تجھے قضاء حاجت بھی اگر انہیں کرانا پڑے تو وہ بھی انہیں کرنا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، بڑے ہی اچھے انداز سے ان کے لیے اپنے بازو کو، اپنے پہلو کو جھکا دے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کی خدمت کے ساتھ ساتھ جب تم نے بوڑھا دیکھے، چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، یا جوان بھی ہو، جب بھی تو اپنے والدین کو دیکھے یا نہ دیکھے تو جب بھی دعا کے لیے تیرے ہاتھ اٹھے، جہاں اپنے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے تو دعا مانگے، تو وہاں اپنے والدین کے لیے بھی دعا مانگنا کہ اے اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر اپنا خاص رحم و کرم نازل فرما دے، جس طرح کہ انہوں نے میرے بچپنے پر مجھ پر شفقت اور مہربانی فرمائی تھی۔ میں چل نہیں سکتا تھا، انہوں نے چلانا سکھایا، میں پڑھ نہیں سکتا تھا، انہوں نے پڑھنا لکھنا سکھایا، اے اللہ میں پہن نہیں سکتا تھا، انہوں نے پہنانا سکھایا۔ اللہ زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے مجھے انہوں نے بتائے، مجھ پر بڑی محبت کی۔ اللہ میرے والدین مزدوریاں کر کے مجھے پڑھایا لکھایا، آج مجھے کسی قابل کیا۔ اللہ اس طرح جس طرح انہوں نے میرے اوپر بچپنے میں مہربانی اور شفقت کی ہے، اللہ میرے والدین پر اسی طرح مہربانی فرمائے۔ یہ والدین کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، والدین بڑی عظیم ہستی ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ کریم نے یہ نعمت دی ہے، وہ موجود ہیں اور انہیں دیکھ کر وہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے والدین موجود نہیں ہیں، دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، وہ اپنے مرتبے کو، اپنے عہدے کو دیکھ کر جب کبھی انہیں یاد آتا ہے تو انہیں احساس ہوتا ہے کاش آج میرے والدین ہوتے اور میرے عہدے اور میری ترقی کو دیکھ کر خوش ہوتے۔ بڑے عظیم ہستیاں ہیں اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول پوچھتا ہے، اے اللہ کے نبی، ایّ الاعمال افضل، اعمال میں سے، نیکیوں میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہتر نیکی کون سی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، نماز کو وقت پر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین عمل ہے۔ قلت ثم، صحابی پوچھتے اللہ کے نبی اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، جیسا اللہ نے اپنی عبادت کے بعد فرمایا والدین کی خدمت کرو، اسی طرح نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت نماز پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کوئی افضل عمل ہے تو فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ فرمایا اللہ کے نبی اس کے بعد
تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، تیسرے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ایک صحابی آیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے آپ یہ بتائیے میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اموں کا، تمہاری والدہ ماجدہ، ثم عائشہ۔ اللہ کے نبی پھر آپ علیہ السلام نے دوسری مرتبہ میں فرمایا اموں کا، تمہاری والدہ ماجدہ۔ صحابی رسول تیسرا سوال کرتا ہے ثم عائشہ، اللہ کے نبی پھر اس کے بعد اللہ کے نبی تیسری مرتبہ میں فرماتے ہیں اموں کا، تمہاری خدمت کا، تمہارے سلے کا سب سے زیادہ گھر والوں میں سے اگر کوئی مستحق ہے تو وہ تمہاری والدہ ماجدہ ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو کا، تمہارا والد۔ یعنی تین مقام اللہ نے والدہ کے رکھے اور چوتھے پر آپ نے والد کا فرمایا۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ والدہ کو تین مرتبہ کیوں فرمایا کہ والدہ کی خدمت کرو، والدہ کی خدمت کرو، والدہ کی خدمت کرو؟ آپ علیہ السلام نے تین مرتبہ کیوں فرمایا؟ یہاں کئی ایک وجوہات محدثین لکھتے ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین وجہ جو سب سے زیادہ معقول اور سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو کہ والد سے والدہ کے لیے زیادہ محنت طلب اور مشقت والی ہوتی ہے، جو والد کے لیے نہیں ہوتی۔ نمبر ایک، والدہ اپنے بچے کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے۔ نمبر دو، اور 9 ماہ کے بعد بچے کو جس مشقت اور تکلیف سے جنم دیتی ہے، جو موت اور زندگی کی کشمکش میں ہو کر اپنے بچے کو جنم دیتی ہے۔ تیسرے نمبر پر بچے کو 2 سال تک حولین کاملین 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ سردی گرمی کا کوئی احساس نہیں، اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ بچہ بس اوقات اپنی ماں کے ساتھ جب لیٹا ہوتا ہے پیشاب کر دیتا ہے، ماں گیلی جگہ پہ خود لیٹ جاتی ہے، دوسری طرف اپنے بچے کو لیٹا دیتی ہے۔ بچہ دوسری طرف بھی پیشاب کرتا ہے، ماں اپنے بچے کو وہاں سے اٹھا کر اپنی چھاتی پر لٹا دیتی ہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا کہ ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں، اسی دوران ایک آدمی اپنی والدہ ماجدہ کو کندھے پر اٹھائے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اپنی پیٹھ پر اٹھائے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اور سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام آ گئے۔ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیں کیا میں نے اس طرح اپنی ماں کی خدمت کر کے ان کی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے؟ لیکن بیت اللہ کا طواف میں نے اپنی پیٹھ پر کمر پر اٹھا کے کروا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تم نے تو اس طرح بھی خدمت کر کے اپنی ماں کی اس تکلیف کے سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا جو تکلیف کا سانس تمہاری والدہ محترمہ نے تمہاری پیدائش کے وقت لیا تھا، اس کا حق بھی ادا نہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے والدہ کی خدمت کیجیے، باپ کی بھی خدمت کیجیے۔ اس سے یہ ہرگز معلوم نہ سمجھیے کہ ماں کے تو اللہ نے کہ نبی نے 3 درجے رکھ دیے اور باپ کا کوئی مقام نہیں، ہرگز نہیں۔ باپ کو آپ علیہ السلام نے فرمایا اوسط باب الجنہ، لوگوں جو باپ ہے یہ تمہارا جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اس کی خدمت کرو، اس کی حفاظت کرو۔ اس دروازے کی حفاظت کرو گے تو جنت میں داخل ہوگے، حفاظت نہ کرو گے تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، ہم میں سے وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں،
بڑے خوش قسمت ہیں جن کے والدین موجود ہیں، ان کی خدمت کیجیے، خدمت کر کے اللہ کو راضی کر لیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے والدین کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے اور ان کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اگر والدین کو راضی کرو گے تو اللہ خوش ہوگا، انہیں ناراض کرو گے تو والدین بھی ناراض ہوگا۔ میرے بھائیوں، ایسے بڑے ہی کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو اپنے والدین کی گستاخیاں کرتے ہیں، لہجے میں بھی، گفتگو میں بھی، عمل میں بھی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور پھر شادی ہو جائے، شادی کے بعد علیحدہ ہو جاتے ہیں، والدین کی طرف کبھی چکر بھی نہیں لگاتے کہ ہمارے والدین کس حال میں ہیں اور کس حال میں نہیں، اور پھر وہ اپنے والدین کی دوائی تک کا خیال نہیں کرتے، کھانے پینے کا خیال نہیں کرتے، اور الٹا سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمارے لیے بوجھ بن گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام، میرے والدین میرے مال میں سے کچھ لینا چاہتے ہیں، میں کماتا ہوں، میرے والدین کچھ لینا چاہتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کیا میری کمائی میں سے، میرے روپے پیسے میں سے میرے والدین کا کوئی حق ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا انت و مالک لابیک، تم بھی اور تمہارا مال بھی یہ تمہارے باپ کا ہے، یہ تمہارے والدین کا ہے، ان کا اس میں حق ہے، وہ لے سکتے ہیں۔ ارے تیرے وہ والدین جنہوں نے تجھے پڑھانے میں، لکھانے میں، سکھانے میں، تیری تربیت میں اپنا سب کچھ خرچ کر دیا، اور آج تو کہتا ہے کہ میرے والدین میری کمائی میں سے کچھ لیتے ہیں۔ ارے یاد کر اس دور کو جب والدین تیرے لیے کپڑے خرید کے لاتے تھے، عید کے کپڑے خود نہیں خریدتے تھے، تیرے لیے خریدتے تھے کہ میرا بیٹا میری بیٹی عید میں اچھے کپڑے پہنیں گے، اچھے جوتے پہنیں گے، تاکہ گلی محلے کے بچے انہیں دیکھ کے مذاق نہ اڑائیں اور ان پر طنز نہ کریں اور میرے بچوں کو برا نہ لگے۔ یہ خرید کے لاتے تھے اور خود نہیں خریدتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے، خود پیاسے رہتے تھے، تیرے لیے دن رات ایک کر دیا تھا، اور آج تو کہتا ہے میرے والدین میری کمائی میں سے کچھ لینا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے والدین موجود ہیں، ان کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیجیے۔ ناراض ہیں تو آج ہی اسی ٹائم فوراً جا کر ان کے قدموں میں گر جائیں، ان سے معافی مانگیے کہ اے میری امی اور اے میرے ابو جان، مجھ سے گستاخی ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے، آج کے بعد کسی طرح کی کوئی نافرمانی اور گستاخی نہیں ہوگی۔ آج ہم روزے تو رکھ رہے ہیں، سحری افطاری عبادات تو کر رہے ہیں، وہاں ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کہیں ہمارے والدین ہم سے ناراض تو نہیں، ناراض ہیں تو فوراً انہیں خوش کیجیے، ان کے لیے کپڑے لے کے جائیں گے، سحری لے کے جائیں گے، افطاری لے کے جائیں گے، جو چیزیں انہیں پسند ہیں وہ فوراً پہنچائیں گے۔ میرے بھائیوں، والدین جتنے بھی ہو وہ کبھی بھی اپنی اولاد کا برا نہیں سوچتے، وہ آپ کو خوش دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ وہ ایک ہمارے دوست نے بتایا، ساتھی نے رو کر بتایا کہ مولوی صاحب بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے جب میں اپنے بچے کا، بیٹے کا رویہ دیکھتا ہوں، شادی میں نے کر دی، علیحدہ ہو گیا، نیچے اوپر ہم رہتے ہیں گھر میں نیچے رہتا ہوں، وہ اوپر رہتے ہیں، اتر کر سیدھے کام کاج پہ چلے جاتے ہیں، کبھی سلام تک نہیں لیا، اور میں اس بات کو ترس گیا ہوں کہ ایک دن تو ایسا ہے کہ میرا بیٹا مجھے ابو کہہ کے پکارے، اللہ اکبر، مجھے ایک دن تو ابو کہہ کر پکارے، اور میں کتنا خوش ہوں گا میں اس بات کا آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، اس بات کا احساس اور خیال کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی زیادہ سے زیادہ
توفیق عطا فرمائے اور ان کی دعائیں لینے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.